ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود شریف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر کہ جن کے طفیل اللہ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا ہے، اور جن کے صدقے سے اللہ نے اس کائنات کو سجایا، اور جن کے صدقے سے اللہ نے آپ کو مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کی دولت مل گئی، مانگی کوئی نہیں. بغیر مانگے جو دولت ملی ہے اس پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی پڑے گی. ساری نعمتوں میں عظیم نعمت ہے، اور ساری دولتوں میں بڑی دولت ایمان کی ہے. انسان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور انسان کا خاتمہ کچھ اور ہوتا ہے. جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل لیا. ابتدائی زندگی کے اندر دین کی جب بنیاد ڈالی، اس وقت دین کا تعارف کرایا. جب تعارف ہوا پھر پہچان کروا دی.
پھر جب پہچان کروا دی تو اس پر استقامت اور ڈٹے رہنے کا حکم دے دیا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، دیکھو ایک چیز کا تعارف ہی کوئی نہیں، ایک چیز کی پہچان ہی کوئی نہیں، انسان اس کی قیمت ہی نہیں لگاتا۔ مارکیٹ کے اندر کوئی پلاٹ ہو، اس کی ویلیو نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں اس کی کیا قیمت لگاؤں۔ فروٹ پڑا ہوا ہو، اگر وہ گھر والے پسند نہ کرتے وہ کتنا بھی سستا ہو انسان اسے خریدتا ہی نہیں۔ تو جس چیز کی اہمیت ہوا کرتی ہے انسان اس کی قیمت منہ بولی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوشش کر یہ چیز میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ تو ساری نعمتوں میں قیمتی نعمت، قیمتی دولت انسان کو اللہ نے جو عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بس کوشش کرنا میرے پیارو، میں بھی اور آپ بھی، کہ آخری وقت میں ایمان کی سلامتی رہے۔ اچھے اچھوں کو پھسلتے دیکھا، کفریہ کلمات کہتے دیکھا، اللہ سے ہر وقت ایک دعا کیا کریں کہ اللہ کریم اپنے پیروں پر ہی اور اپنے سہارے ہمیں رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، لاٹھی کا بھی محتاج نہ کرنا، لاٹھی کے سہارے کا بھی نہ کرنا، اپنی محتاجگی دینا، کہ اتنی بھی محتاجگی نہ آئے کہ مجھے کسی سے پانی بھی مانگنا پڑے۔ اے اللہ کریم میرے پیارے رب، آخری وقت کی نماز بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دینا، اور سلام پھیرنے سے پہلے اپنے سے ملاقات کروا لینا۔ گھر جاؤں گا بدنی گاہی پڑے گی، گھر جاؤں گا پتہ نہیں کتنے شیروں کو دیکھوں گا، کتنی منہ سے میں اول فول نکال دوں گا، تو جب سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں تیرے دربار میں پہنچے بس اسی کے ساتھ اللہ ہمیں بھی بلا لینا، تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ یہ جتنے حالات ہیں اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دیکھیں نا فصلیں تیار ہیں اور بے موسمی بارشیں، کچھ عرصہ پہلے یہی ہم دعا کر رہے تھے بارشیں اللہ ہو جائیں، بارشیں ہو جائیں، اب کہہ رہے بس۔ فرمایا میرا بندہ تو کسی حال پہ راضی نہیں ہے، بس تو مجھے راضی کر دے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ یہ بات نہ مسجد والوں کی سمجھ میں آ رہی، نہ بازار والوں کی سمجھ میں آ رہی، نہ دکان والوں کی سمجھ میں آ رہی، نہ حکومت والوں کی سمجھ میں آ رہی۔ ایک اللہ کا مطالبہ ہے، سارے تمہارے مطالبے پورے کروں گا۔ تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، تمہاری کاروبار، تمہارا گھر اعلیٰ سے اعلیٰ، تمہاری زندگی کے اندر نکھار، خوبصورت سے خوبصورت، تمہاری اولاد، ہر چیز دوں گا۔ ایک میرا مطالبہ، تم مجھے راضی کر دو۔ اب اللہ کو راضی کیسے کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھا دیا۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں اللہ نے انہیں دنیا کی حکومت دے دی؟ کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ جو جذبہ جہاد لے کر اللہ کے راستے میں نکلے ان کے پاؤں میں جوتا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جوتی کوئی نہیں پاؤں میں، تو اپنے کرتے کے دامن کو پھاڑا اور اپنے پیروں پر لپیٹ لیا۔ ذات الرقاع، چیتھڑوں والا غزوہ۔ یوں نہیں کہا کہ کفر سے ٹکرانے کے لیے ہمارے پاس مادی وسائل نہیں، ایمان کی طاقت، ایمان کی پہچان ہو گئی تھی کہ مال سے نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اور جب تک آپ کا میرا لا الہ الا اللہ کی طاقت پر مزاج نہیں بنے گا تو میرے پیاروں اسی طرح ٹھوکریں لگتی رہیں گی۔ ممبروں سے، محرابوں سے، تصوف اور خانقاہوں سے، تبلیغ کے مراکز سے، مدارس دینیہ اور مساجد سے، اہل اللہ کی صحبت سے یہ آواز لگتی رہے گی، او لوگو اللہ کو پہچان لو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ جب اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ساری دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ جیسے کمرے کے باہر تالا لگا ہوا ہے اور کمرہ کھول کے دیکھے زندگی کی ساری ضروریات کمرے میں ہیں، لیکن ایک تالا ہے اور وہ تالا چابی کا محتاج ہے۔ ٹھڈے مار لو، ہاتھ مار لو اور کھول کے دیکھ لو، قرآن پڑھتے رہو کہ نہیں، جو یہاں کام ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں تسبیح بہت پڑھتا ہوں، جی بڑے ذکر اذکار کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کے وقت نماز ہے، ذکر کے وقت ذکر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں جی 5 وقت کی،
اور ذکر بڑا کرتا اور روزے رکھے جاتے. لیکن رمضان کا مہینہ اللہ کا حکم، نبی کا اس وقت طریقہ کیا ہے؟ میں نے روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں جیسے میرے پیارو، اگر ہم کوئی چیز کی ڈیمانڈ کریں، بچے کو دیکھ لو، بچہ کوئی چیز مانگے، ماں اس کا نعم البدل دیتی ہے، بچہ نہیں مانتا، نہیں مجھے وہی چاہیے، نہیں مجھے وہی چاہیے. اگر بچہ دھوکہ قبول نہیں کرتا تو اللہ دھوکہ کیسے قبول کریں گے؟ نوجوان طبقہ رمضان المبارک سے روزوں سے غافل ہے. نوجوان طبقہ، ماں باپ کی جرت نہیں اسے کہہ سکیں، سحری میں اٹھا نہیں سکتے، اللہ کی نافرمانی ہے. یہ حالات آپ کے میرے سامنے ہیں. یہ تو شکر ہے مسجدیں پھر بھی اللہ نے بھر رکھی ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے ڈر ڈال رکھا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. چلو پورے طریقے سے نہیں، نیت تو ان کی پوری ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے خیر کرم کے فیصلے. جو بچا کچا مال ہے یہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے میرے بھائی. اللہ نے اسلام کو جو سہرا باندھا ترقی کا، یہ کون لوگ تھے؟ جن کے ذریعے سے اسلام آج ہمارے تک لا الہ الا اللہ، یہ روزے، یہ تراویح، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرے، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ مکہ مدینہ جو آج ہمارے تک پہنچا، یہ پہچان ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ کون لوگ تھے جن کا نام ہم اپنے بچوں کے نام پر رکھنا بھی اس وقت معذرت کے ساتھ گوارا نہیں کرتے؟ جس طرح اللہ نے ساری کائنات کے اندر نبیوں کی جماعت کا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ نے نبیوں کے بعد اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا انتخاب کیا. یہ ایک ایک نام اللہ کا چنا ہوا ہے. اب مادی طاقت دیکھ لیں، 0/0000 ہے. مسجد نبوی کے اندر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سائل آیا اور آ کے کیا کہتا ہے کہ میرے پاس سواری کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اس کو کوئی سواری دے، جنت میں مجھ سے لے لے. سودے تو دیکھو کیسے ہو رہے تھے، سودے کیسے، دنیا کے تو تھا ہی نہیں، دنیا کا لالچ تو دیا ہی نہیں. وہاں کی جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے قبول کیجئے، وعدہ ہے؟ فرمایا ہاں تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. مسافر کے کپڑوں کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی کپڑا دے دے، جنت میں مجھ سے ریشمی پوشاک لے لے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر دی کہ یا رسول اللہ میری طرف سے قبول فرمائے. آپ نے فرمایا عثمان جا، جنت کی پوشاک کا تیرے ساتھ بھی وعدہ ہو گیا. آج یہی ہماری خواہش ہے نا کہ کپڑا مل جائے، اچھی سواری ہو. اس وقت کا 1 to 5، اس وقت کا گھوڑا اونٹ. مفلسی دیکھی، چہرہ مرجھایا ہوا دیکھا، پیٹ اندر کو دیکھا. فرمایا کب سے تو نے کھانا نہیں کھایا؟ کہ راستے میں تھوڑا بہت کھایا، باقی کافی دن سے بھوکا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے، ہے کوئی اس کے لیے، ہے کوئی اس کے لیے جو مجھے کوئی 2 روٹیاں دے دے، جنت کے دسترخوان کا مجھ سے وعدہ لے لے. اب کتنے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں؟ 350 صحابہ بیٹھے تھے. 3 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا، کسی نے سر نہ اٹھایا. ایک کونے سے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہمارے میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے زیادہ کا فاقہ نہ ہو. لو کوئی بھی، سارے بیٹھے، سارے بیٹھے. 3 دن سے اوپر ہی اوپر ہوں گے، نیچے نہیں ہوں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. سائل سامنے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہے. سواری دینے میں دیر نہیں کی، کپڑا دینے میں دیر نہیں کی، کھانا کھلانے میں کیوں دیر کر دی. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے آ جا جوانا، میں تجھے ایسے گھر کے اندر لے جاؤں جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا ہے. کس کے دروازے پہ لے کے جائے گا؟ کسی کے سردار کے دروازے پہ لے کے نہیں گئے، امیر مدینہ کے دروازے پہ لے کے نہیں گئے، کسی مالدار دکاندار بزنس مین زکات دینے والے کے دروازے پہ لے کے نہیں گئے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ کی اماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جا کر دروازہ بجا دیا. اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا سلیمان فارسی، بیٹی تیرا چاچا آیا ہے. چاچا جی اس وقت آپ کا دروازے پر آنا کیسا؟ کہ بیٹی تیرے ابا نے مسجد نبوی میں اعلان کیا اس کے لیے کوئی 2 روٹیاں دے دے، 3 دن سے زیادہ ہمارا فاقہ ہے، کہیں سے ملے نہ ملے، بطول کے گھر سے، آل رسول کے گھر سے ضرور ملے گا. اللہ اکبر. کہنے لگی چچا میری بات سن لے، بعد میں جائیو، میں تجھے جانے تو نہیں دوں گی، جو ہو سکے میں تجھے دوں گی، لیکن اگر تم 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہو، آج 4 دن کے فاقوں نے میرے بچوں کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. میرا بھی یہی حال ہے. اتنا بڑا دسترخوان ہے میرے عزیزو، آپ کی میری افطاری اور سحری کا وقت ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے میرے عزیزو، دینا ہے. وہ کہنے لگا اے سلیمان تو بڑے مان سے لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا، یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. یہ آواز سیدہ کے کانوں کے اندر گئی. فرمایا سائل کو کہہ دے انشاءاللہ تو یہاں سے خالی نہیں جائے گا. چچا ذرا اندر آ جاؤ، پردے کے قریب آ جاؤ اور ذرا اپنا ہاتھ اندر کو کر دو. اللہ اکبر. ذہن کے اندر خیال آیا ہوگا کھجور کا دانہ دے دے گی، کوئی فروٹ دے دے گی یا روٹی کا ٹکڑا دے دے گی. سلیمان فارسی کہتے ہیں میرے ہاتھ کو کپڑا لگا. میں نے کہا بیٹی کیا ہے؟ کہا ابا چاچا جان. اللہ اکبر. ابے کے دربار میں فقیر روٹی مانگنے آیا، میں کیا کروں؟ گھر کے اندر ڈبہ آٹے کا خالی، برتن میرے خالی نہیں ہے، لیکن چچا جان 17 پیوند والی چادر جو میں نے سر پہ اوڑھ رکھی ہے یہ میں نے اتار کے دے دی. جہاں چوک میں شمعون یہودی بیٹھا ہوا ہے اسے جا کے چادر گروی رکھوا دے، اگر ہمارے پاس سوکھ ہو گئی تو چادر واپس لے لیں گے. جتنا غلہ تول کے دے گا خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے روٹی پکاؤں گی اور مسافر کو کھلاؤں گی بھی، زادرہ کے طور پہ اس کے ساتھ بھی بھیجوں گی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کے چل دیے، شمعون یہودی کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. چادر کی حیثیت کو دیکھ کر، چادر پہ 17 پیوند لگے دیکھ کر پہچان گیا. کہنے لگا غلہ بعد میں تول کے دوں گا، پہلے مجھے ذرا اندر جانے دے. ایک پرچہ سا، ایک کتابچہ سا لے کے آیا. کہنے لگا سلیمان فارسی تو بتائے گا چادر کس کی یا میں تجھے بتاؤں یہ چادر کس کی ہے؟ کہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ اللہ اکبر. نام تو مجھے پتہ کوئی نہیں لیکن لکھا ہوا ہے یہ 17 پیوند والی چادر ہے. اللہ اکبر. دیکھ ہماری کتابوں میں کتنا عرصہ پہلے لکھ دیا گیا فقیر دروازے پر آئے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی اپنے سر کی چادر اتار کے اس کی 2 روٹیوں کا انتظام کرے گی. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. ادھر سائل بھی اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کے رونے لگ گیا. آپ نے فرمایا پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا سلیمان فارسی یہ چادر تیرے سے لے کے 2 آٹے کا پیڑا دے کر، اللہ اکبر، 2 پیڑوں کا آٹا دے کر میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا کھڑا ہو کر جواب دوں گا کہ 2 پیڑے کے لیے میرے نبی کی بیٹی کے سر سے چادر اتروا دی. جا چادر اس کے سر پہ دیا، آٹا غریب کی جھولی میں ڈال دے اور میرا ہاتھ پکڑ کے محمد الرسول اللہ کے دربار میں لے جا. دنیا والوں کو کلمہ پڑھ کے بتاؤں گا، دنیا والوں کو کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. اللہ اکبر. جس بیٹی کا کردار ایسا ہوگا وہ نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ کیسا ہوگا. اللہ. یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہماری تہذیب تھی کہ فقیر کے لیے انتظام ہو رہے ہیں. جب مالک کائنات نے ان لوگوں کا کردار دیکھا، ان کا اتار چڑھاؤ دیکھا، ان کا نشیب و فراز دیکھا، ان کا دن رات کا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دربار میں رونا دیکھا، پھر قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. آجا میرا محبوب. اللہ. چلو چلو چلو. ہم نے اندر سے ٹٹول کے دیکھ لیا، چھاننا چھان کے دیکھ لیا، چیچڑے اجڑوا کے دیکھ لیا، چمڑے اجڑوا کے دیکھ لیا. محبوب جان دینا ان کے لیے آسان ہے، ایمان چھوڑنا بہت مشکل ہے. یہ نہیں چھوڑیں گے ایمان.
الہ العالمین پھر میری اس جماعت کی تربیت کیسی، میں سپہ سالار کیسا، میں معلم کیسا، میں پیر کیسا، میں استاد کیسا، میں رہنما کیسا. فرمایا میرا نبی مجھے ذرا امتحان ان کا لینے دے. الہ العالمین کاغذ پینسل کہاں سے لے کے آؤں گا، تختی کہاں سے لے کے آؤں گا، اللہ غنی الہ العالمین تیرے پرچے کہاں سے لے کے آؤں گا. فرمایا محبوب بعد والے ان کی نقل اتاریں گے، کوئی کاغذوں میں اتارے گا، محبوب دو عالم ان کی نقل اتاریں گے، کوئی شباہت میں اتارے گا، کوئی کردار صورت کپڑے لتے میں اتارے گا، لیکن ان کا امتحان میں لوں گا تلواروں کے سائے میں، ریت پہ لٹا کے، انگاروں پہ لٹا کے، نیزے کی اینیوں پہ چڑھا کے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کرا کے میں امتحان لوں گا. الہ العالمین پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے پرچے نہیں لینے، میں نے ان کے دلوں کو کھول کے دیکھنا ہے، کنگھال کے دیکھنا ہے، میں نے اندر دیکھنا ہے کہ ان کے دل کے اندر مال نظر آ رہا ہے یا ان کے سینوں کے اندر آمنہ کا لہل نظر آ رہا ہے. جب پرچے دے دیے کامیاب ہو گئے. الہ العالمین پھر کیا ہوا؟ فرمایا محبوبہ نہ فرسٹ والا نہ سیکنڈ والا، اگر اسے فرسٹ پہ لے آؤں تو بلال کا کیا بنے گا، اگر اسے سیکنڈ پہ لے آؤں تو امیر حمزہ کا کیا بنے گا، ابو فقیہ کا کیا بنے گا، عامر بن فہیرہ کا کیا بنے گا. مر تو مر، اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں کوئی او لیول کرتی ہے، کوئی فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی ہے، زنیرہ کو کون سے نمبر دو گے، سمیہ کو کون سے نمبر دو گے، حضرت صفیہ کو کون سے نمبر دو گے جو اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، حضرت اسما کو کون سے نمبر دو گے، 8 دن جس کا بیٹا سولی پہ لٹکا ہوا تھا، 80 سال کی بڈھی کی عمر ہے، مائی اسما رضی اللہ تعالی عنہا لاٹھی لے کے یوں کر کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. ایک بھی آنسو آنکھ سے نہ نکلا. کہا سمیہ اس وقت تیرا کیا کردار ہے، تیری آنکھ کے اندر کون سا نظارہ آ رہا ہے. کسی نے کہا ابھی چیخ مارے گی، ابھی دھڑام سے زمین پہ گرے گی. کہنے لگی لوگوں گھروں سے بچوں کو بھی لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، مردوں کو لے آؤ، اس خطیب کو دیکھو، اس قاری قرآن کو دیکھو، تمہیں قیامت کی صبح تک ممبر محرابوں میں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے. اس میرے بچے کو دیکھو، سولی پہ لٹک کر خدا کے قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے. ان کو کیا نمبر دو گے؟ ان کا بھی تو کوئی اعزاز ہوگا نا. فرمایا میرا حبیب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا تو نہیں، میں نے نظام ہی ختم کر دیا. اللہ اکبر. اگر پہلے نمبر پہ لے آتا تو لوگ اکرمہ پر انگلی اٹھائیں گے، اگر پہلے نمبر پر لے آؤں تو ابو سفیان پہ انگلی اٹھائیں گے، خاندان بنو امیہ پہ انگلی اٹھائیں گے، امیر معاویہ پہ انگلی اٹھائیں گے. میں نے سب کا کھاتہ ہی کلوز کر دیا، میں نے سب کو فرسٹ پوزیشن کے اندر اللہ اکبر انعام دے دیا. الہ العالمین کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرما دیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اگر پھر اب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان سے کوئی ہو جائے تھوڑی بہت، وہ احد کے اندر اگر تھوڑی بہت ان سے ہو جائے تو نہ میرا نبی درگزر کرنا ہے. انہوں نے قربانیاں بہت دی ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرا نبی نانا انہیں اپنے مشورے میں بھی بٹھانا ہے، انہیں ان سے بات چیت کرنی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان سے راضی ہونے کی سند انہیں عطا فرما دی. اب ایمانداری سے بتاؤ، جن کی عزت کا، جن کے معیار کا، جن کے ایمان کا گواہ اللہ اور اللہ کا قرآن اور کالی کملی والا، تو آج دنیا کے اندر ان کے اوپر، ان کے کردار پر، ان کے ایمان پر کوئی انگلی اٹھائے تو بتاؤ ماننا چاہیے کہ انکار کرنا چاہیے؟ صحابہ سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اللہ اکبر. کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے، چمک پا کے جنت الفردوس کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے. اب دیکھ لو میرا نبی، کبھی انہیں بدر کے اندر لے آؤ، کبھی انہیں احد کے اندر لے آؤ، کبھی حنین کے اندر لے آؤ، میرا نبی ان کے ایمان کی
گارنٹی میں دے رہا ہوں، اگر پیچھے رہ جائیں تو پھر مجھے کہنا اللہ کہہ رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، فتح مکہ ہوا، اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، بنی خدا کے لوگ آ گئے کہ بنی بکر والوں نے غداری کر دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا تھا کہ جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ وہ مسلمانوں کی مدد، جو کافروں کے ساتھ کافروں کی مدد۔ تو کافر اٹھے، انہوں نے کہا جی اے محمد ابن عبداللہ، باہر قبیلے بہت زیادہ ہیں، ان کی بھی تو رائے لے لو۔ تو بنی بکر ہو گیا کافروں کے ساتھ، بنی خدا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو حرم کے اندر ایک موقع پر بنی بکر نے چڑھائی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کا، تو 23 ان کے جو تھے مار دیے۔ اب ان کے بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے سے ان کی دوستی تھی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں وضو فرما رہے، اب یہ بنی خدا کے میرے عزیز و سردار آ گئے اور انہوں نے اشعار کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کی دوستی کو یاد دلائی اور ایسا رو کے دکھایا، اللہ کے نبی نے وضو ہی چھوڑ دیا اور آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا، انگارہ بجا دو، اعلان کر دو، صحابہ اکرام تیاری کر لو۔ رب اکبر کی قسم کسی نے ایک نے بھی نہیں پوچھا کملی والے کہاں کی تیاری کروا رہے اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، اے عائشہ ذرا جنگی سامان میرا بھی تیار کر دے، میری بھی زرہ تیار کر دے، میری بھی اللہ اکبر میری تلوار تیار کر دے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں پوچھا جانا کہاں ہے، فرمایا میرے یارو ذرا اب مکے کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ ادھر میرے عزیزو مکے کے سرداروں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے ہی خط لکھ دیا، فرمایا یا تو ان 23 افراد کا جزیہ دے دو، اگر نہیں دے فدیہ دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو پھر اسلام قبول کرو ورنہ ان کی حمایت چھوڑ دو، ہم جانے یہ جانے۔ اب سردار چوڑے بیٹھے تھے حرم کے اندر، انہوں نے کہا جا اپنے نبی سے کہہ دے نہ ان کا ہم بدلہ دیں گے نہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم جانو ہم جانے ہمارا اللہ جانے۔ ادھر مکے کے سرداروں کو احساس ہوا، انہوں نے کہا بڑی غلطی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب کون جائے مدینے کے اندر؟ سارے مکے کے سرداروں نے مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو بھیجا جائے۔ ابو سفیان مکے کے سردار رشتہ بھی تھا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی تھے۔ اب جائے کہاں؟ اب یہ صلح نامہ لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب انسان پیر محل میں کسی علاقے سے آتا ہے تو وہاں کا تعارف ڈھونڈتا ہے، کہیں نہیں ملتی چلو مسجد میں ہی آ جاتا ہے کہ چلو یار کسی ملنے والے سے، کسی محبت کرنے والے سے، چائے پانی پوچھنے والے سے جا کے اپنا حال عرض کروں گا۔ سیدھے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی جناب سیدہ ام حبیبہ کے دروازے پر آ گئے، کاشانہ نبوت پر آ کے دروازہ بجایا۔ مائی نے اندر سے پوچھا کون؟ کا تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ اب مکے سے سفر کر کے مدینے آئے، اللہ اکبر، اپنا ساز و سامان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نظر آیا، اس پر بیٹھنا چاہا۔ سیدہ نے فوراً اشارہ کیا ابا جان ذرا ٹھہر جائیے۔ ابو سفیان سمجھا پتہ نہیں یہ چیتھڑوں والا، یہ پیمند والا، یہ ٹاکیوں والا بستر میرے قابل نہیں، میں سردار ہو۔ سیدہ نے جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سمیٹ کے پرے رکھ دیا کہ ابا اب بانوں والی چرپائی پہ بیٹھ جا۔ ابو سفیان سمجھ تو گئے معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے بیٹی لگتا ہے بستر میرے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کا ایمان دیکھو، کہنے لگی ابا تیرے جیسے لاکھوں آ جائے محمد کی جوتی کے قابل بھی کوئی نہیں ہے۔ ابا جان جب تک تیرے گھر میں تھی ابوت کا رشتہ تھا، اب نبی کے گھر میں آ گئی تو ابوت کا رشتہ ختم ہو کر نبوت کا رشتہ شروع ہو گیا ہے۔ ابا جان ہے تو ٹاکیوں والا بستر، ہے تو پیوند والا بستر، ساتوں آسمان زمین بھی مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر آمنہ کا لال لیٹتا ہے، آنکھیں وہ بند کرتا ہے، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے معاملہ تو کچھ گڑبڑ ہے۔ جناب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے گئے. ابو بکر ویر تجھے پتہ ہے مکے میں ہماری دوستی تھی, ہمارا سانجہ اکٹھا تھا. ابو سفیان اب یاد آیا, جب دھکے دیے تھے اس وقت یاد نہیں آیا کہ رسول اللہ کے پاس لے جا, باقی میں جانوں پیروں میں پڑ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہ میں نہیں تجھے لے کے جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واہ عمر تیری غیرت کو سلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. عمر تو مجھے جانتا ہے نا, خطاب کے بیٹے, بنو عدی چھوٹا سا قبیلہ تھا. اوہو عمر تو مجھے جانتا ہے. اللہ اکبر. جناب عمر نے سوال ڈالنے سے پہلے ہی جواب دے دیا. ابو سفیان ذرا سوچ سمجھ کے بات کری, میرے مزاج کو دیکھنا ہو تو میری آنکھوں میں دیکھ لینا کہ تیرے بارے میں میرا کیا ارادہ ہے. ابو سفیان وہ بھی سردار یہ بھی سردار, خاموش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. علی تیرے سے تو ہماری رشتہ داری ہے, ہم آپس کے اندر تائے چاچے ہیں سارے, تو چل کچھ مہربانی کر. اللہ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, ایک مشورہ دیتا ہوں. صبح جب نماز ہو رہی ہو اس وقت مسجد نبوی کے دروازے پر آ جانا, لوگ نماز کا سلام پھیرے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنا مائدہ سنا دینا اور کہہ دینا کہ بھائی ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, معافی مانگتے ہیں. رحمت عالم نے جب نماز کا سلام پھیرا, اللہ اکبر, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑے صلح نامہ لکھ کے دے دیا, لیکن اللہ کے نبی کا سر جھک گیا. آپ نے ہاں کی نہ کی. اب یہ مکے واپس چلے گئے اور جا کر سرداران مکہ سے کہنے لگے تیاری کر لو, اس دفعہ اگر چڑھائی ہو گئی اللہ اکبر ہماری بوٹی بھی کوئی نہیں بچے گی. کہ ہم نے اللہ اکبر یاران مصطفیٰ کے اندر ایک کردار دیکھا, اشارہ وہ کرتا ہے سر اپنے اتروانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں, تیاری کرو. اب حواس باختہ تو ہوئے, پریشان ہوئے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے لیے کہہ دیا چلو اب مکے کی طرف چڑھائی کرنی ہے. اللہ اکبر. ادھر میرے عزیز و حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر مدینے ہجرت کر کے آ رہے تھے. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. کہ بھتیجا میں بھی ایمان لے آیا. اللہ اکبر, بتا میری کیا ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا چچا میں نے تو تجھے مکے میں روکا تھا تاکہ وہاں والوں کی سازشوں سے مجھے آگاہ کرتے رہو. اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر, اب آپ کا میرے بارے میں کیا ارادہ ہے. فرمایا چچا کیا ارادہ ہوگا, آخری نبی میں, آخری مہاجر تو اللہ نے تیری ہجرت بھی قبول کر لی, تیرا ایمان بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے. اب 2 اور آئے. کون آیا؟ ابو سفیان, حارث بن عبد المطلب آئے, عبداللہ بن امیہ, یہ وہی عبداللہ بن امیہ ہے. اللہ کے نبی کے سامنے چوڑا ہو کے کھڑا ہوا اور کہا محمد ابن عبداللہ میں نہیں تجھے نبی مانتا. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی ذات یہ کہنے لگا میں نہیں مانتا تجھے اللہ کا نبی, ہاں ایک شرط پہ تجھے مانوں گا, آسمان سے سیڑھی اتروا, اس سیڑھی پر چڑھ کے تو آسمانوں کے اندر جا کے چھپ جا, اللہ سے لکھوا کے لا میں اللہ کا نبی ہوں, پھر 4 فرشتوں کے سائن کروا کے لا, 4 فرشتوں کی تصدیق کرا کے لا, پھر مجھے دکھا, پھر میں اللہ کا نبی ہوں, پھر مانوں گا. یا رسول اللہ امن دے دو, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا. اور پھر ادھر آئے, اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا, آپ نے پھر منہ پھیر لیا. 3-4 مرتبہ آپ نے سفارش قبول نہ کی, سیدھا اپنی بہن کے دروازے ام سلمہ کے چلا گیا. بہن آج جھولی پھیلا کے ویر تیرے دروازے پر آیا. بہنیں نمانی ہوتی ہیں, نرم دل ہوتا ہے, جلدی مان جاتی ہیں, ویروں کی نسبت. اللہ اکبر. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سفارش لے کے آئی, یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح نسبت کیا, تیری پھپھی کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا اس وقت کہاں تھا جب دھکے دینے والوں میں سب سے اول یہ تھا, اس نے مجھے مکے سے باہر نکالنے میں دھکے دیے تھے, اس نے جگہ جگہ مجھے گالیاں دیا کرتا تھا, شعر پڑھا کرتا تھا, میرے پیچھے تالیاں بجایا, میرا مذاق اڑایا کرتا تھا. اس وقت اسے بھائی کا رشتہ یاد نہیں آیا. ہاں اوکھے ویلے یاد آتا ہے ویرا, اوکھے ویلے یاد آتے ہیں جب 4 پیسے دولت مستی پھر یاد کوئی نہیں آتے. جب سب کچھ اجڑ جاتا ہے, جن بچوں کے لیے سب کچھ کرے وہ بچے امریکہ جا کے بیٹھ جائیں, تب وہ بھائی یاد آتا ہے. پھر اللہ اکبر, پھر کہتا ہے ویرا غلطی ہوگی میں نماز. اس وقت پچھتاوے کیا ہو. یارو خدا کے واسطے کبھی اولاد کے کہنے پر خونی رشتوں کو نہ چھوڑنا. اولاد پتہ نہیں کیا چاند چڑھائے گی, لیکن اللہ کی قسم اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا, دشمن مارے گا تو دھوپ میں پھینکے گا. پتہ نہیں میرے ویروں میں کیا ہو گیا, ہم زمین جائیداد کے چکر میں اپنا آپ ہی بھول گئے. اللہ بچے ہی ہوتے ہیں,
یہ عمر کے کچے ہوتے ہیں، یہ اپنے موبائل اور ٹی وی اور لوگوں کی ماحول کے اندر بیٹھ کر ان کا ذہن کچا ہوتا ہے، پک جاتا ہے، تو جو باہر بات سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ آ کے کر، انہیں کیا پتا ماں کیا ہوا کرتی ہے، انہیں کیا پتا باپ کیا ہوا کرتا ہے۔ میاں جی ماں باپ کی فرما برداری میں ایک بات کہہ کے چلا جاؤں، ماں جس سے ناراض ہو وہ لوگوں راضی کر لینا، رمضان کے روزے قبول کوئی نہیں، راضی ہو یا نہ ہو روزانہ جا کے ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا کرو، جن کے ہے نہیں قبرستان جا کے دعا کر لیا کرو۔ فرمایا ماں ناراض ہو جائے، ابا ناراض ہو جائے، ماں باپ کے نافرمان کو بیت اللہ کے اندر سجدے میں موت آ جائے تب بھی اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، نہ دکھانا دل، عید میں خوشیوں میں اللہ اکبر، کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ اللہ کی قسم انگلیاں ان کی ہل جائیں، ہاتھ اٹھ جائیں، اللہ قسمتیں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ خدا کو رو کے دکھا دیں اللہ قسمتیں پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بہن آئی، یا رسول اللہ سفارش قبول فرما لیجئے، آپ کی ام سلمہ، آپ نے ام سلمہ یاد ہے؟ اب ام سلمہ بھی سمجھتی تھی مزاج نبوت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے وقتی طور کا غصہ ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ کائنات کے اندر کیا یہ دو ہی بدبخت ہیں کہ جن کی ہدایت نہیں ہوگی، جن کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی؟ بس اتنا کہنا تھا۔ نبوت کا مزاج ہی بڑا نرم ہوا کرتا ہے، آپ کا دل فوراً نرم ہوا۔ فرمایا اللہ پھر انہیں قریب لا، جیسے عبداللہ بن امیہ قریب آئے، فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ادھر میرے عزیزو، مکے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا اور فرمایا ذرا علیحدہ علیحدہ ہو کے خیمے لگانا، اپنے خیمے کے باہر ذرا آگ رات کے وقت جلا لینا تاکہ کفار مکہ کو پتہ لگ جائے کہ بڑا جنب غفیر بہت بڑا لشکر آیا۔ ادھر میرا عزیزو مکے کے سرداروں کو پتہ لگا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے آئے، کتنا لشکر ہے، کتنے آدمی ہیں۔ راستے میں میرے عزیزو اللہ اکبر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہچانی، یا ابا فضل، یا ابو الفضل، کہو ہو ہاں ہاں ہاں، یا ابی طلحہ کہ تو آیا ہے، کہ ابو سفیان تو آیا، کہ ہاں ہاں میں آیا ہوں۔ کہ اللہ اکبر، یہ کیا منظر ہے، لاکھوں آدمی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں آج اللہ کے نبی کے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی میری ایک مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کروا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کنبے خاندان کی فکر تھی، انہوں نے سواری پر بٹھایا اور ایڑ لگائی اور جلدی سے گئے۔ اللہ اکبر، کسی کی نظر پڑے نہ پڑے جناب عمر کی نظر پڑ گئی۔ اللہ سواری تھے، زور سے کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن۔ عمر نے یوں کر کے تلوار نکالی، لہرائی۔ عباس کہنے لگے اللہ عمر کے غضب سے بچا لے۔ دوڑے، حضرت عمر بڑی تیز دوڑ لگاتے سواری پر تلوار لہراتے ہوئے، آج یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن نہیں بچے گا۔ یہ سیدھے رسول اللہ کے خیمے میں سواری سمیت، اور جب سواری روکی اللہ کے نبی کے پیروں میں جا، یا رسول اللہ اگلی بات میں تیرے چچا نے اسے امان دے دی، امن دے دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے امن دے دی تو میں نے بھی اسے امان دے دیا ہے۔ اب جب امن مل گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آیا، یا رسول اللہ ذرا ایک مرتبہ میری بھی تو سن لو۔ اب میں نہیں، چاچے نے اسے امن دے دیا۔ سبحان اللہ، چاچے کی کتنی رکھی میرے نبی نے۔ ہائے، یہاں تو چاچے کے ویڑے نہیں چڑھتے۔ دشمن اسلام کا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ساری خطائیں معاف کر دی، لیکن اس وقت تو اسلام کی دشمنی تھی نا۔ امن مل گیا، پھر آپ نے چچے کے کان میں کہا چچا اللہ اکبر، ذرا رات کے وقت اسے اونچی پہاڑی پہ کھڑا کر دینا۔ صبح کے وقت اونچی پہاڑی پہ کھڑا کر دیا گیا۔ آپ میں تجھے ایک منظر دکھاؤں، حضرت عباس کہنے لگے۔ اونچی پہاڑی پہ کھڑا کیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا اعلان کیا۔ صحابہ اکرام اپنے خیموں سے وضو کرنے نکلے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ محمد کے جانثار آپ کے حکم پر فدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بلال کو جاتے دیکھا کہ یہ کون ہے، اللہ، خالد بن ولید کو جاتے دیکھا، کہنے لگے یہ کون ہے، اللہ، صحابہ کو کہ یہ کون جا رہا ہے، صحابہ کے لشکر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، تیرے نبی تیرے بھتیجے کی بادشاہی کے کیا کہنے ہیں، اللہ تیرے بھتیجے کی بادشاہی کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی،
فرمایا چچا ابھی اسے سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے بادشاہ سمجھتا ہے، اسے کہہ دے میں بادشاہ بن کے نہیں آیا بلکہ محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہوں۔ یہ مزاج نبوت ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تم گھر میں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ اگلے دن صبح اعلان ہو گیا کہ بیت اللہ میں داخل ہونا ہے۔ 10 صحابہ کو میرے عزیزو نمائندہ بنا دیا، ان میں سے ایک جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسول اللہ نے جھنڈا پکڑا دیا۔ اوئے ہوئے، اب یہ تو پھر آپے سے باہر ہو گئے۔ ایک ہاتھ میں ان کے اسلام کا جھنڈا تھا، دوسرے ہاتھ میں ان کے تلوار تھی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کے دن ہیں، آج پھر تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، آج خون کی ندیاں بہائیں گی، آج کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تستحل الکعبہ، آج کعبے کی حرمت بھی اٹھا لی جائے گی۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے کی حرمت بھی اٹھا لی جائے گی، آج تلواریں ٹکرائیں گی۔ او مکے کے سردار ابو سفیان، محمد ہوئی ہوئی، وہ تو آپے سے باہر ہو گیا۔ ابو بکر آئے، یا رسول اللہ آج سعد کی تلوار کوئی نہیں رکے گی، اللہ کے نبی سے قابو کیجئے۔ جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں دیں۔ آپ نے فرمایا نہ میرے سعد کا دل ٹوٹ جائے گا۔ علم جس کے ہاتھ میں سرداری کا سپہ سالار ہو۔ ہاں میرا نبی اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سالار بھی تھے۔ جنگی حکمت عملی آپ نے اختیار کی، فرمایا اس کا بیٹا قیس کہاں ہے؟ حضرت قیس کو بلایا، قیس جا اپنے ابا کو کہہ دے اللہ کا نبی کہہ رہے کہ جھنڈا مجھے دے دے۔ اللہ، یہ تو بڑے غصے میں تھے، ایک ہاتھ میں تلوار، اور مکے والوں کے دروازوں کے پاس جا کے دروازہ بجا، نکلو باہر، آج دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی، ابا جان، قاسم صاحب، ابا جان جھنڈا مجھے دو۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ جھنڈا دے دے اور میں جھنڈا واپس کروں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا، انہوں نے کہا نشانی مجھے دکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ پھر دوڑے آئے، ابا اللہ کے نبی میرا ابا تو نشانی مانگ رہا ہے، اللہ ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے امامے اپنے پگڑی کے بل کھولنا شروع کر دیے اور اپنی پگڑی مبارک جناب قیس کو دے دی کہ جا اپنے باپ کو دکھا، ضمانت کے طور پہ محمد نے مجھے پگڑی اتار کے دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب پگڑی ہاتھ کے اندر دیکھی تو جناب سعد کا یوں کر کے سر جھک گیا، اللہ اکبر کہہ کے جھنڈا بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ سعد میرے ویرا اور میرے لے ادھر آ جا۔ حضرت سعد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، تلوار کہہ رہی ہے کہ بس سعد تو ہاتھ ہلا، گردنیں میں کاٹوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر آپ نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا، پھر زور سے دبایا اور فرمایا سعد جا جن چوکوں میں جا کر تو نے اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، وہاں جا کے اعلان کر دے الیوم یوم الرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ اے سعد اگر تمہاری بھی تلواریں چلنے لگ گئی تو دنیا والوں کو کون بتلائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہے۔ حضرت سعد کا سارا غصہ ہی وہاں ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے عزیز و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ، کسی کی کیا جرت حضور کرو کہ ابو سفیان بھی آگے بڑھ گئے، کہنے لگے اب تو آپ کا کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کلمہ پڑھنے لگے کہ یا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ، میرے عزا کا، عزا سے بڑی محبت تھی سے بت سے، میرے عزا کا کیا بنے گا؟ حضرت عمر کے تیور پہلی بدلے ہوئے تھے، کھڑے تھے وہاں، کہا پھر ایسا کر اپنی تہمد اٹھا، عزا کے اوپر جا کے حق دے، پخانا کر اس کے اوپر جا کے۔ وہ نہیں دیکھا، او بنی عدی کے خاندان کے، آج تجھے بھی پر لگ گئے، اس طرح آج تجھے بھی پر لگ گئے، آج تو اللہ فرمایا جا اس کے اوپر پخانا کر جا کے۔ وہ کہنے لگا واقعی پخانا کرنے کے لائق ہے، اگر آج مدد کرتا تو آج ہماری مدد کے لیے کام آتا۔ آج ابو سفیان کو بھی پتہ لگ گیا مدد لات عزا نہیں کرتے، مسلمانوں کا خدا کرتا ہے۔ ساری دنیا والوں کو بتا دو مدد کرنے والا کون ہے۔ ہائے ہائے، ذرا زور سے توحید کا نعرہ بلند کر کے مدد کرنے والا کون ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کون ہے؟ کشمیر والوں کے ساتھ کون ہے؟ فلسطین والوں کے ساتھ کون ہے؟ افغانستان والوں کے ساتھ کون ہے؟ مہاجرین کے ساتھ کون ہے؟ ترکی برما والوں کے ساتھ کون ہے؟ مصر والوں کے ساتھ کون ہے؟ بیت المقدس کے اندر نمازیں پڑھنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ لا الہ لا الہ لا الہ۔ ڈائری نوٹ ہو رہی ہے، سیکیورٹی کھڑی ہے، ڈائری نوٹ، ذرا یہاں کی آواز نکال کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارو، اس کلمے کی طاقت کا
ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اگر یہ کلمے کی طاقت کا اندازہ لگ جائے تو IMF بھی ہمارا بیکاری بن جائے. کلمے کی طاقت کا پتہ لگ جائے پوری دنیا کا کفر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگ جائے. آج مال کی طاقت کا احساس ہو گیا مسلمانوں, کلمے کی طاقت کا احساس. کلمے کی طاقت کا میرے عزیزوں دیکھو کتنی بڑی پاور ہے. اللہ اکبر. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا. ادھر ظہر کی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازہ اونچا تھا اس وقت بھی, آپ بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اللہ, اور آپ نے اعلان فرمایا اس کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ کسی نے کہا عثمان بن طلحہ کے پاس. کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ آگے لا بیت اللہ کی چابیاں دے. انہوں نے کہا میری امی کے پاس رکھی ہوئی ہیں, جا اپنی ماں سے لے کے آ. اب یہ گئے, امی بیت اللہ کی چابیاں دے دے, محمد ابن عبداللہ آ گیا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں دیتی. انہوں نے کہا اماں آج دینی پڑے گی ورنہ جان. ماں نے ڈر کے چابیاں دے دی. اب دونوں ہاتھوں کے اندر اللہ اکبر چابیاں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں پانی آ گیا, آنسو آ گئے. نبی کو وہ منظر آ گیا. فرمایا عثمان بن طلحہ اللہ اکبر, تو وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے تیرے سے بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھی, یہیں کھڑے مجھے دھکے دیے تھے, اور جب میں بیت اللہ سے باہر نکلا تھا تو میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھ کے کہا تھا بیت اللہ تو مجھے بہت ہی سونا لگتا ہے, بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے, اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد. محبوبہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا آج میرے لیے بیت اللہ کو چھوڑ دے, کل فاتح بنا کے تجھے بیت اللہ میں لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. علماء اکرام فرماتے ہیں, فرمایا جسے بیت اللہ کے قریب جانے کا موقع مل جائے اور غلاف کعبہ کے اوپر انگلی کے اشارے سے ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد لکھنے کا موقع مل جائے, جتنی مرتبہ انگلی کے اشارے سے لکھے گا اتنی مرتبہ اللہ اس کے گھس کو اس گھر کا طواف عطا فرمائے گا, اتنی مرتبہ اللہ اسے اس گھر کی کیا بات تھی. اللہ میرے اللہ کا وعدہ سچا جو نبی کے ساتھ کیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تالا کھلوایا اور اندر گئے. ابراہیم علیہ السلام کی مورتی دیکھی اور فال نکالنے والا تیر ان کے ہاتھ میں دیکھا. کہا خدا بیڑا غرق کرے کافروں کا, انہوں نے میرے دادے ابراہیم علیہ السلام کو نہ چھوڑا. پھر آپ نے سارے بت وہاں سے باہر نکلوائے, پھر باہر تشریف لائے اور بیت اللہ کی چوکٹ کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیت اللہ کی چوکٹ پہ کھڑے ہو گئے. سارا کفر سامنے, مسلمان سامنے, پورا مکے کے سردار سر جھکے. آپ نے فرمایا لوگو آج تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا گمان ہے؟ آج میں تمہارے سے کیا کروں گا؟ بدلے لینے کا وقت ہے نا, آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ایک نے کہا اخن کریم وانت ابن کریم, آپ کریم ہیں اور آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا. اللہ اکبر. آپ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بتاؤ آج تمہارا کیا گمان ہے؟ وہ کہنے لگے لگتا ہے آج ہمارے ساتھ آپ مرحم کا معاملہ فرمائیں گے. فرمایا اللہ تسریب علیکم اليوم, آج تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. آج الیوم یوم الملحمانی, یوم الرحمہ ہے, آج یوم کعبۃ الحرمہ, آج یوم کعبۃ الحرمہ, آج کعبے کی عزت کا دن ہے, آج تمہارے سے اچھا سلوک کیا جائے گا. لا تسریب علیکم اليوم, آج وہی بات میں کہوں گا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. جاؤ جاؤ اخلاق محمد دیکھو, میں نے ساروں کو آج معاف فرما دیا. اللہ. عثمان بن طلحہ کونے میں, عثمان ادھر آ جا. اللہ اکبر. چابی تیرے پاس ہے, آج میرا جی چاہے گا میں جس کے حوالے چابی کروں گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا عثمان ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھا. عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھایا, اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی چابیاں پکڑا دی. فرمایا عثمان کیا یاد, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, عثمان کیا یاد رکھے گا؟ قیامت کی صبح تک چابیاں تیرے ہی خاندان کے پاس رہیں گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہاتھ میں چابی پکڑائی, دوسرا ہاتھ ذرا پکڑانا. آپ نے فرمایا کیا کرے گا؟ کہ جب آپ نے چابی پکڑا دی تو پھر دیر کس چیز کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اتنے میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت. ہر ایک کی خواہش تھی آج بیت اللہ میں صدیق بھی کہہ رہے مجھے اذان دینے کا موقع ملے, حضرت عمر عثمان علی کہہ رہے مجھے اذان دینے کا موقع ملے, لیکن اللہ اکبر آپ نے چاروں طرف نظر گھما کے دیکھا. اللہ اکبر. صحابہ بڑھ بڑھ کے آگے آئے, میرے سینے کی طرف, میرے چہرے کی طرف اشارہ ہو جائے. صحابہ بڑھ بڑھ کے آگے آئے.
لیکن کسی کے بارے میں اعلان نہ ہوا. بار بار صحابہ کہنے لگے آج مجھے اعزاز مل جائے, آج مجھے اعزاز مل جائے, آج مجھے اعزاز مل جائے. صحابہ جب اعلان کرنے لگے تو آپ نے نظر گھمائی, آپ نے فرمایا اینا بلال, کہاں ہے میرا بلال؟ بلال پھدکتے ہوئے جی آمنہ کے لال. فرمایا میرا بلال ذرا بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پہلے اذان دیا کرتا تھا بیت اللہ کی طرف, قبلے کی طرف منہ کرتا تھا, کملی والے آج میں کدھر منہ کر کے اذان دو؟ فرمایا بلال تو مجھے دیکھتا رہے, محمد تجھے دیکھتا رہے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام بلند کرنے لگے. بلال کے ککارے نکل گئے, بلال کی چیخیں نکل گئی. رحمت عالم نے دیکھا, آپ نے فرمایا بلال تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ اکبر, یہ اعزاز مجھ غلام کو بھی ملنا تھا. ہاشمی نیچے, بلال اوپر, سید نیچے, بلال اوپر, قریشی نیچے, بلال اوپر, اللہ اکبر, نبوت نیچے, بلال اوپر کھڑا ہوا ہے. لیکن نبی کا مقام نبی کا مقام ہے. بلال رضی اللہ عنہ کھڑے. فرمایا بلال کیوں رویا؟ کہ یا رسول اللہ وہ مکے کی گلی سامنے مجھے نظر آ گئی, جب 4 دن کا بلال پیاسا پڑا رہتا تھا. اللہ اکبر. پھر بلال نے دائیں دیکھا کہ یا رسول اللہ یہی وہ گلی ہے جہاں مجھے امیہ مار رہا تھا, اور مارتے مارتے میرا دم نکلنے لگا تھا. صدیق اکبر نے آ کر میرا ہاتھ ہلایا, اور ہاتھ ہلا کے کہنے لگے بلال حوصلہ کر, تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بارش نہیں ہو رہی, اللہ کی رحمت ہو رہی ہے, بیٹھے رہو, کیا پتا دوبارہ یہ نصیب ہو کہ نہ ہو. ہاں کہہ رہے ہلکی ہلکی بارش ہے, اللہ کی رحمت کے مزے لوٹ لو, کوئی بات نہیں. درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا. ہے یہ وہی گلی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں کہہ رہے تھے, اور میرا حال دیکھ کر رسول اللہ کے پاس دوڑے, بھاگے اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس بھاگے. یا رسول اللہ آج بلال کا حال دیکھا نہیں جا رہا, توجہ کرنا, بات کر کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ آج بلال کا حال دیکھا نہیں جا رہا. حضور کی اکھیاں بھی برسنے لگی. آپ نے فرمایا بلال کو کہ آہستہ آہستہ عہد کہہ لے, مصلیت ہے, بعد میں زور زور سے کہہ لینا. صدیق دوڑے آئے, ابو بکر بھاگتے بلال وہ کہہ رہے آہستہ آہستہ کہہ لے. بلال نے زور زور سے کہا عہد عہد, کہ وہ کہہ رہے آہستہ آہستہ کہہ لے. کہ اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ان کا کہاں مانوں گا, پہلے ان سے جا کے کہہ دے آج آہستہ کہلوا رہے ہو, پہلے زور سے کہنے کی عادت بلال کو کیوں ڈلوائی تھی؟ اللہ اکبر. بلال کٹ جائے گا, بلال کے ایمان میں کمی نہیں آئے گی میرے عزیزو. اللہ اکبر. پھر آگے فتح مکہ کے جو حالات ہوئے, اللہ اکبر, جمعے میں جلدی تشریف لانا, میں نے تھوڑا سا غزوہ بدر کی طرف بھی جانا ہے, اور بدر کی طرف بھی جانا ہے, اور مکے کے اندر جن جن کو معافی کا اعلان ہوا انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ, 13 سال تک جنہوں نے ستایا, جنہوں نے کھپایا, جنہوں نے پریشان کیا, رحمت والے نبی نے کسی کا گلہ ہی نہیں کیا, بلکہ وہ درگزر والا معاملہ فرما کر سب کو اکٹھے ہی معاف کر دیا. مسلمانوں حوصلہ لے کے آؤ, مسلمانوں ظرف لے کے آؤ. میرے پیارو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تابع دار, حوبدار, غلام رسول بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری بھی کرنا ہے. نبی کی ختم نبوت کے صدقے سے جو کام ہمیں ملا اس کام کو بھی کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. سارے عالم کی خیر کے لیے نکلیں گے میرے عزیزو, سارے عالم کی بھلائی کا سوچیں گے میرے عزیزو, اپنے گھر والوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی سوچیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ جمعے شروع